سنی عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں 4 جلد کے اندر مولا علی کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے وہ ایک جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں استغناہ عن الکل. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ استغناہ عن الکل، علی کا سب سے بے نیاز ہونا. وہ مجھے نہیں مان رہا، وہ مجھے کیا مان رہا ہے، وہ مجھے کون سے نمبر پہ رکھ رہا ہے، اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھے وہ نہیں دیا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا. علی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ استغناہ عن الکل، کسی کے محتاج نہیں تھے. اچھا نبی نے فرمایا نا کہ مثل علی ان کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا. علی کے دروازے پہ سب آئیں گے، علی کسی کے دروازے پر نہیں جائے گا. یعنی اگر جائیں گے بھی تو ان کی محتاجی دور کرنے جائیں گے، اپنی محتاجی کی وجہ سے نہیں جائیں گے. ان کی پریشانی کو دور کرنے جائیں گے، اپنی پریشانی کی وجہ سے علی کسی کے دروازے پر نہیں جا رہے. یہ جو کیفیت ہے مولا علی کی، اسے سنی عالم کہتے ہیں کہ استغناء عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کا سب سے مستغنی ہونا ہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے. صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر. کیوں مولا علی سے عشق ہو؟ عشق ہوگا جب ذکر ہوگا، ذکر ہوگا تو پھر شوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا تو وصل تک پہنچیں گے، وصل تک پہنچیں گے تو پھر عشق شروع ہوگا. قل هو اللہ احد، نبی فرما رہے ہیں یا علی مثلوں کا کمثل سورۃ التوحید، تمہاری مثال قرآن میں سورہ توحید جیسی ہے. سورہ توحید کو میرے مولا نے فرمایا نا، مولا نبی نے کہ اللہ کا شجرہ بتاؤ. کسی نے پوچھا اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ مولا نبی نے سورہ توحید سنا دی، یہ اللہ کا شجرہ ہے. جی صابر شاہ صاحب آپ کا شجرہ ہے نا ہم لوگوں کا. تو نبی سے پوچھا اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ سورہ توحید اللہ کا شجرہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کا شجرہ ہے. تھوڑا بول دو بھائی، بات کرو. یہ خون جگر کے مضامین ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ جو سورہ توحید قرآن مجید میں اپنی نوعیت کا علیحدہ سورہ، نبی نے فرمایا یا علی تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے. جسے جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کی چیزوں کو اپناتا ہے. مجھے زیادہ مت بولنے دو بھائی، چال بھی ویسے ہی کر لیتے ہیں، یہ کپڑے بھی ویسے ہی پہننا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالوں کا تم نے اسٹائل کیوں بدل دیا؟ آپ بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. جس سے عشق ہو جاتا ہے، جس سے پیار ہو جاتا ہے، اس کی ادائیں اپنانے کو دل کرتا ہے نا. جب علی کو اللہ سے عشق ہو جائے، تھکے نہیں میری باتوں سے، تو پھر مخلوق میں احد اگر کوئی کہلائے گا تو وہ علی ہے. جب علی کو اللہ سے عشق ہو جائے تو پھر مخلوق کے اندر لم یلد ولم یولد کا کوئی منظر بنے گا تو وہ علی ہے. توجہ. جب اللہ سے کسی کو ایسا عشق ہو جائے جیسے علی کو اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ الصمد سمجھ میں آئے گا. یعنی اللہ بے نیاز ہے خالق ہونے میں، علی بے نیاز ہے مخلوق ہونے میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استغناؤہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. کسی کے محتاج نہیں ہے علی. یہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل ہے. سب علی کے دروازے پر آئیں گے، سوال پوچھنے آئیں گے، مسئلہ حل کروانے آئیں گے. اگر خود سے نہیں پوچھیں گے تو علی مولا آگے بڑھ کر ہادی جو ہوتا ہے، معلم جو ہوتا ہے، ہادی اور مہدی جو ہوتا ہے، ہدایت دینے والا جو ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس آؤ گے تو میں سناؤں گا. جی غلط اصطلاحیں ہیں، غلط محاورے ہیں جو ہر جگہ ہم لگا دیتے ہیں. یعنی ہر جگہ لگانا غلط ہے بعض محاوروں کا. جی دیکھتے رہے اپنے سامنے تباہی ہوتے ہوئے، دیکھ رہے تھے محلے میں یہ خاص برائی آ گئی ہے، خاص پریشانی آ گئی ہے، خاموش بیٹھے ہوئے. بھائی آپ نے کیوں نہیں اس مسئلے کو حل؟ انہوں نے ہم سے پوچھا کب تھا؟ وہ آتے نا ہمارے پاس تو ہم بتاتے.
تو اور پھر کیا محاورہ بولتے ہیں؟ پیاسے کو کنویں کے پاس. ہمیشہ کنویں بنے رہو گے؟ ہمیشہ کنویں بنے رہو گے؟ کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ, پیاسوں کے پاس چلے جاؤ. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. مولا نبی کے لیے مولا علی قرآن نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ. نبی مکرم اوزار طبابت اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے. طبیب دوار تھے مولا نبی, جا کر بات کرتے تھے, جا کے پوچھتے تھے, جا کے ان کے مسئلوں کو, ذہنی مسئلوں کو حل کرتے تھے. تو اگر کبھی مولا گئے ہیں نا کہیں تو وہ اس غرض سے گئے ہیں. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تو یوں سمجھ میں آئے گی تمہیں یہ بات کہ علی کسی کے گھر گئے ہیں, کسی کے دروازے پر گئے ہیں, کسی کی بیٹھک میں گئے ہیں, تو وہ اس غرض سے گئے ہیں کہ یہ ہدایت کا چشمہ ہے, یہ جائیں گے تو ہدایت پہنچائیں گے. اور اکثر ایسا ہوا کہ علی سے پوچھا کہ میں نے بات مکمل کی کہ علی مولا سے عشق تمام خوبیوں سے عشق ہے, علم سے عشق, سخاوت سے عشق, توجہ ہے, شجاعت سے عشق, حسن سے عشق, کرسی سے عشق, شہرت سے عشق. اگر سارے وجہ عشق, وجوہ عشق کو ایک جگہ کیا جائے تو اسے علی کہتے ہیں. ایک جگہ پر تمام عشق کے سبب جمع ہو جاتے ہیں. اور ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ, علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. جب اس میں گم ہو جاؤ گے تو تمہیں اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, جب ہم اس میں گم ہو جائیں گے تو ان کے علاوہ ہمیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا. اور پھر ذائقہ بنے گا, پھر لذت بنے گی. میثم تمار, مقداد, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم, پھر ان لوگوں کی ہستیاں سامنے آئیں گی. اسی درخت کو پانی دے رہے ہیں جس پہ سولی چڑھیں گے. اے میثم, درخت تو بہت ہیں شہر میں, تم اسی درخت کو لا لا کے پانی کیوں ڈالتے ہو؟ کہیں سوکھ نہ جائے, اس کو پانی یوں دے رہا ہوں کہ میرے مولا کی بات پوری ہونی ہے. کیا کہا ہے مولا نے؟ کہا اس درخت پہ تمہیں سولی لٹکایا جائے گا میری محبت میں, تمہیں پھانسی چڑھایا جائے گا میری محبت میں. اور میثم کو پھانسی چڑھا دیا. جب ان کی زبان کھینچی جا رہی تھی, زبان کھینچ کر ان کی زبان کو کاٹا گیا, تو میثم کے بدن سے ٹپکنے والا ہر قطرہ علی علی پکار رہا تھا. جو کان تھے نا سننے والے, انہوں نے سنا. جو آنکھیں تھیں نا دیکھنے والی, انہوں نے دیکھی. بات مکمل ہو گئی. لیکن آج 1400 سال کے بعد علی کے عاشقوں میں ایک روشن واضح پہلا نام حضرت میثم کا نہیں بنتا؟ مالک اشتر, محمد ابن ابی بکر, علی کے عاشقوں کے نام ہیں, اور نام بھی ہیں. اور یہ مجلس, یہ ماتم, یہ عزاداری, یہ محفل علی کا عاشق بنانے کا ایک کارخانہ ہے. یہاں عشق علی سکھایا جاتا ہے, عشق علی پڑھایا جاتا ہے. اور جتنا عشق علی پڑھایا اور پڑھا جائے گا, اتنا اللہ سے عشق بڑھے گا, اتنی دوئیت ختم ہو جائے گی, پھر کچھ اور نظر نہیں آئے گا. ساری خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. اس کمال کی ذات, اس عظمت کا عنوان, ایسا مجموعہ کمالات وجود مولا علی کا وجود. مگر جس کا اس درجے پر کمال اللہ نے قرار دیا ہو, اس کی قبر کو چھٹے امام کے زمانے تک مخفی رکھا. حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ میں علی کا لاشا نکال کے سولی چڑھاؤں گا. جناب زہرا کی 40 قبریں بنائی مولا علی نے. ایک اصلی قبر تھی جو علی جانتے تھے, حسنین جانتے تھے, باقی قبریں اصلی قبر کو مخفی کرنے کے لیے بنائی. اس لیے کہ دوسرے دن آ گئے تھے کہ ہم سیدہ کا جنازہ باہر نکالیں گے. تو مولا علی نے تلوار کھینچ لی تھی. نبی نے فرمایا تھا جس دن علی کی یہ حالت ہو
کوئی میرے علی کو اذیت نہ پہنچائے، ورنہ مدینہ خون سے رنگین ہو جائے گا۔ کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ نجمی بھائی پروفیسر صاحب ابھی فرما رہے تھے سید نبیل حسین عابدی مرحوم کے لیے کہ عزادار تھے، مسلسل مجلس عزا اور ذکر اہل بیت سے سرشار تھے، اور ان کی زندگی کا مجھے حکم دیا جناب بریگیڈیئر اختر ضامن صاحب کے فرزندان نے، اس خانوادے نے، پھر نبیل صاحب کے فرزند سے بات ہوئی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ ایسے عزاداروں اور ایسے نظریاتی زندگی گزارنے والوں جنہوں نے مکتب نظریہ ولایت علی کی خاطر اپنا وجود مصروف رکھا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی تھا۔ کبھی غور کیا کہ اس کائنات کو اللہ نے پنجتن کے صدقے میں بنایا نا؟ پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ ہوا کیا؟ صرف اگر ہم یہی سوچ لیں تو شاید بہت سے بھٹکوں کو رستہ مل جائے، شاید بہت سارے ان لوگوں کو رستہ مل جائے کہ جو ابھی منزل پر پہنچے نہیں ہیں۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمیوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ 1.5 لاکھ تو حاجی غدیر کے میدان میں تھے نا، نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ اور پھر جب آئے اور علی دفنا چکے تھے سرکار کا جنازہ، تو اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ تو مولا نے جواب دیا، میں اہل بیت ہوں، جنازے کو غسل و کفن اور تکفین میرا کام ہے، میں کسی کا انتظار کرتا یہ میرا کام نہیں تھا کہ میں اس وجہ سے جنازے کو مؤخر کر دیتا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ، میں کہتا ہوں یہ خود رونے کے لیے کافی ہے۔ نبی کی تنہائی، نبی کی مظلومیت۔ سنیں گے اعتراض ہوا نا کہ ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد دوسرا جنازہ ہوا، اور عزاداروں وہ جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگوں نے جناب زہرا کا جنازہ اٹھایا۔ رات کی تاریکی میں جناب زہرا کا جنازہ جب دفنا کر آ گئے تو دوسرے دن پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اعتراض ہوا ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ جی تیسرا جنازہ اس گھر میں ہوا ہے مولا علی کا جنازہ، سنیں گے اس میں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ جی اہل سنت کی روایت ہے کہ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ صرف 2 لوگوں نے، حسن و حسین نے جنازہ نبی کا مولا علی کا قبر تک پہنچایا، مولا علی کا قبر تک پہنچایا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت کے جنازے میں نہیں بلایا، نبی کے جنازے میں، زہرا کے جنازے میں، علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا، اگر بار بار کہا جائے تو کبھی بات مانی بھی جاتی ہے نا۔ تو یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنوں نے جنازے سے تیر لگانے میں گھنٹوں لگے، اور بھائی کا جنازہ دوبارہ آمادہ کرنے میں ساعتیں لگیں، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جناب زینب نے بڑھ کر کہا تھا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس ہو گئی عزادارو۔